السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے ہی ایسے حالات ہیں تو سب سے پہلے خبر تو ہمارے دیش کی بنے گی۔ جس طریقے سے خوشیاں دیش واسیوں کو نصیب ہوئے ہیں، اور جو این ڈی اے سرکار جو شپت نریندر مودی نے اٹھائے تھے 9 جون کو، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ چند دن کی مہمان رہی وہ، اس کے بعد جو ہے تو آیا رام گیا رام چالو ہونے والا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے جو ایم پیز بی جے پی کے خود کے ایم پیز جو جیت کے آئے ہوئے ہیں، تقریباً 23 ایم پی انڈیا الائنس کو کل صبح میں کانٹریکٹ کر کے جوائن ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے لکھت پڑھت بہت ضروری ہوگی۔ تو جس طریقے سے یہ ہوشیاری اور دانش مندی کا مظاہرہ جو راہل گاندھی جو کر رہے ہیں، وہ واقع قابل تعریف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک چیز میں یہ بتا دوں، جس طریقے سے جو ادھم مچی ہوئی ہے اور جو چل رہا ہے، یہ بالکل پیچیدہ نظر آ رہا ہے، بالکل ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر سیکھنے کے لیے ان کو بہت کچھ ملے گا۔ اب جو سرکار چل رہی ہے، کیونکہ دماغ جو استعمال ہو رہا راہل گاندھی کا، وہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال اب اس وقت 260 کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، جبکہ چندرابابو نائیڈو کے 16 نہیں آئے بھی اندر۔ جب یہ 16 آ جائیں گے تو 1 سیٹ سرکار ہو جائے گی، ان کی ایک طرفہ سرکار ہو جائے گی۔ کس کی؟ انڈیا الائنس کی۔ اور انہوں میجورٹی سے جو اس وقت تقریباً 290 لے کے انہوں جو اندر گھسے ہوئے ہیں، 290 میں سے خود بی جے پی کے 22 کم ہو رہے ہیں، تو سیدھے 270 پہ آ گئے، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 272 چاہیے۔ نائیڈو آیا بھی تو ویلکم ہے، نہیں بھی آیا چندرابابو نائیڈو تو فرق انڈیا الائنس کو نہیں پڑتا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے اور جو ان کا زوال چالو ہو چکا ہے، ان کے برے دن آ چکے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو وہ آ چکے ہیں، نہ وہ دہرا سکتے، نہ اس میں کوئی سوچنے والی بات ہے۔ اب ان کو جو حلق تک جو لگ رہا ہے نا، بالکل وہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ کس کی؟ راہل گاندھی کے دماغ کی۔ اللہ کا تو کرم ہے ہی، ان کی رحمت ہے ہی، ہم ان کے شکر گزار، اور سارے دیش واسیوں کو ان کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستہ بیچ میں سے نکال کے ان کے دلوں کو جو موڑے، ان کے دماغوں کو جو موڑے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ یعنی اب یہ بھی نہیں سوچ سکتے اپن چندرابابو نائیڈو آتا کہ نہیں آتا، کہ نتیش کمار آتا کہ نہیں آتا، کہ یہ سوارا نہیں بھی آئے تو جو سو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اب، کیونکہ ان کے خود جورو بچوں کے نہیں ہوتے تو دوسرے دیش واسیوں کے کہاں سے ہوں گے۔ لیکن انہیں مجبوری میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن ڈیمانڈ بتا رہا تھا اپنی۔ اب جس طریقے سے مودی کو جو دیا ہے، اس نے اسپیکر کا بھی مانگا ہے پوسٹ اس نے، اور سیدھے فائنانس منسٹری بھی مانگا ہے، جو کہ امپاسبل ہے۔ یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو ان کے لیے بہت مشکل ہے، یہ دینا جو ہے سو ناک کے چبے چبانے کے برابر ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایک خوشی کا لمحہ ہے دیش واسیوں کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس طریقے سے بہت الجھن میں آ چکے ہیں ہمارے پردھان منتری، بڑے پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس پانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بے عزتی
تو میں نے کبھی جب سے ہوش سنبھالا ہوں جب سے نہیں دیکھا. اور دوسری چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اس وقت انہوں سرکاری دورے پہ اٹالیا کے. اب ان کی پرانی عادت ہے الیکشن ہوتے ہی جو ہے سو انہوں جا کے پر جتنا اور بحران رہتے وہ گرنے. لیکن ان کی یہ فکر ان کو روم میں سے باہر نکلنے نہیں دے رہی. انہوں گئے تھے ایک کام کر رہے لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جس طریقے سے بی جے پی کے 22 MP نے یہ بات بتا دی ہے، اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں ایک دم اتاولے ہو چکے ہیں اور بے چینی کے عالم میں ہے اس وقت. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ اللہ کی مار رہی ہے. اور بتایا نا میں نے آپ کو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے، کائنات ہٹ جاتی ہے، کائنات مٹ جاتی ہے. تو ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. اور یہ جس طریقے سے بھی روندے جا رہے ہیں، سارے دیش واسیوں کو یہ چیز کا علم بھی ہے اور پتہ بھی ہے. تو میں یہی کہوں گا، اب انہوں جتنا بھی جو بھی کر لے، آنے والا وقت ان کے لیے بڑا خطرناک ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ سرکار 2-3 مہینے نکالے گی، 2-3 مہینے کے بعد ان کی اوقات ان کو سمجھ میں آئے گی، ان کی حیثیت ان کو سمجھ میں آئے گی، ان کا خط ان کو سمجھ میں آئے گا. بھلا انہوں فیصلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو سوچ رکھے تھے انہوں ہندو راشٹر بنانے کے، یہ وہ ہتھیلی میں چاندے جو دکھائے تھے، ان کے یہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں. اور سارے آپ لوگوں کو پتا ہے جملے بازی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہوں سوچ سکتے، نہ انہوں کچھ بول سکتے، نہ انہوں کچھ کر سکتے. اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں کریں گے کہاں سے؟ انہوں بولتے تو بہت کچھ ہے، کرتے کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. تو بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا. جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے اس وقت، اور میرے کو تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آج رات میں اٹالیا سے اپنی میٹنگ ادھوری چھوڑ دے کے بغیر میٹنگ میں حصہ لیے کہ وہ آ رہے ہیں دیش کو، ان کو سمجھانے منانے کے لیے. لیکن سمجھا کے کیا حاصل ہونے والا ہے، منا کے کیا حاصل ہونے والا ہے، کس کو کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. کیونکہ ان کے پاس اب دینے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اب انہوں چندرا بابو نائیڈو کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، اب صرف اس کو نوٹوں میں تول سکتے ہیں. وہ بھی کہاں سے لائیں گے؟ دیشواسی حساب پوچھیں گے ان سے کہ اتنا لایا کہاں سے اب اس کو دینے کے لیے، تو کہاں سے لایا، کس کے باپ کا مال ہے. تو ان کی ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہے. ہر وہ چیز ابھی تک بتا رہے تھے کہ دیش اتنا نقصان میں جا رہا ہے، اتنا لاس میں جا رہا ہے، اتنا یہ ہو چکا ہے. اب انہوں اگرچہ آگے قدم بڑھا کر چندرا بابو نائیڈو کو ویسا خوش کرنے کی کوشش کرے تو اب یہ نقصان ان کا اپنا ہے. یہ بہرحال یہ آپ لوگ یہ جاننا، یہ سمجھنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ان کا کیا ہونے والا ہے. بہرکیف دیکھتے رہیے ابو فیصل آفیشیل، ابو فیصل گلف اپڈیٹ آفیشیل، تاکہ آپ لوگوں کو یہی خبریں ملتے رہے اور آپ لوگوں کو سچی خبریں ملتے رہے اور حقیقت اور ان کے پردے فاش ہوتے رہے اور آپ لوگوں کو حقیقت سے واقف کراتا ہوں. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.